حدیث بات ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کلیئر حدیث, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. آپ کو تعویذ کے دیتے قرآن اور کی آیات اور آپ کو دیتے کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, اگر کھولا تو یہ الٹا اثر کر جائے گا آپ پہ. اور اکثر لوگوں نے ہمیں کہا ہے یہ ہم نے تعویذ ہمارے گھر میں 10 سال سے ہے یا ہم نے 10 سال سے پہنا ہوا ہے, آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھی تو ہم نے کھولا اور اس میں جو ہے نا یقین جانے فرعون, قارون, حامان, شیطان کا نام لکھا ہوتا ہے, اور اس میں اندر جو ہے نا ڈبے بنے ہوئے تعداد لکھا ہوا ہے, اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہے, نیچے قرآن بھی لکھا ہوا ہے, لیکن اندر جو ہے نا جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جادو لکھا ہوا ہے. اپنے جنات کے نام فار ایگزامپل یا بدو اس کے نام لکھے ہوئے ہیں, ولیعوذ باللہ. اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے نا وہ انسان نے لکھی ہوتی ہیں. تو جو شخص تعویذ دے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اور جو شخص یہ کہے اس پہ تو کھولنا نہیں ہے پھر تو سمجھ لیں بالکل ہی کیا گزرا ہے. تعویذ جو ہے نا دیکھیں ہم لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں اپنی لائف میں, عمر بن خطاب کو, عثمان بن عفان کو, علی بن ابی طالب کو, ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں نا, صحابہ, انبیاء, اولو العزم من رسول, 5 انبیاء, ان کے ہیروز کون ہیں؟ شیاطین کے. قارون ان کا ہیرو ہے, حامان, فرعون, شداد, ابلیس یہ ان کے ہیروز ہیں, سپر ہیروز. یہ ان کے نام لکھے ہوتے ہیں اور وہ انسان گلے میں پہن کے مسجد بھی جا رہا ہے اور ہر جگہ جا رہا ہے. تو تعویذ جو ہے نا ہم نے بڑے دیکھے ہیں, بڑے کھولے بھی ہیں, تو ان میں نا ایک تعویذ میں بھی خیر نہیں نکلی. اور جن میں نیومرولوجی جو نمبرز لکھے ہوتے ہیں یہ جادو ہے. نیومرولوجی کا جو علم ہے نا یہ جادو ہے, اور اس سے لوگوں پہ جادو کیسٹ کیا جاتا ہے. نیومرولوجی کا جو علم ہے نا اس کو کوڈنگ کرنا آسان ہے, اس کو ڈی کوڈنگ کرنا امپاسبل ہے. آپ دیکھیں گے تعویذ اس میں لکھا ہوا ہے, ڈبے بنے ہوئے ہیں, لکھا ہوا ہے 7 8 9 3, اور ایک ڈبے میں لکھا ہے 3 4 9, ایک میں لکھا ہوا ہے کیا کیا. آپ کو نہیں پتا کہ اس نے 3 اور 9 کا کمبینیشن بنایا, 4 کو الگ رکھا ہے, یا 9 اور 4 کا کمبینیشن بنایا, 3 کو الگ رکھا ہے. اس میں کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ ڈی کوڈنگ کرنا امپاسبل ہے. اس لیے اکثر جو یہ جادوگر ہیں یہ نیومرولوجی کا علم لکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. واٹ از دا پوائنٹ آف میکنگ ڈبے اسکوئرز, اور اس میں جو ہے نا اس میں پیرامڈز بن رہے ہیں, اور اس میں جو ہے نا وہ ہیگزاگونز بن رہے ہیں, اور اس میں نمبرز لکھ رہے ہیں, کیا ہے اس میں یہ؟ تو یہ بالکل بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے. کوئی دیکھیں شہد میں شفا ہے نا, کسی شخص کو آپ نے دیکھا شہد کو گلے میں لٹکا کے پھر رہا ہے, آپ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی شہد میں شفا ہے, میں لٹکا کے پھر رہا ہوں. زمزم میں شفا ہے نا, کسی عمرے سے آیا اور گلے میں بڑے دھاگے سے زمزم کی بوتل لگا کے پھر رہا ہے, گیلن جو لے کے پھر رہا ہے. جگر بھائی تو یس چل رہا ہے آج کل, تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کہیں گے بھائی اللہ کے بندے شہد کو پینے میں شفا ہے, زمزم کو پینے میں شفا ہے, کلونجی کو کھانے میں شفا ہے, ٹھیک ہے, اجوا کھجور کو جس میں 7 دانے کھا لے اس کو اس دن شہر اور زہریلے جانور سے پناہ مل جاتی ہے, کھانے میں شفا ہے. قرآن کو بھی پڑھنے میں شفا ہے, اس پہ عمل کرنے میں شفا ہے, اس کو لٹکا کے پھرنے میں شفا نہیں ہے. ڈاکٹر وہ کہے کہ جی آپ پیراڈول کی 2 گولیاں لٹکا کے پھریں, آپ کو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر کے جوتے نہیں ماریں گے, لیکن ہم سب تعویذ لٹکا کے پھرے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اس سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. عجیب شیطان نے کتنا گمراہ کیا ہوا ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں اکثر کہ اگر آپ کو تعویذ چاہیے نا تو آپ کو USB ایک دیتے ہیں جس میں قرآن کی 1 آیت 10 آیتیں نہیں, پورا قرآن ڈال دیں گے, احادیث کی 7 کتابیں ڈال دیں گے, شکی سے کتابیں ڈال دیں گے, یہ لیکچر جتنے بھی ہمارے YouTube پہ پڑے وہ سب ڈال دیں گے برکت کے لیے. یہ پہن کے پھریں کہ تم تو 2-3 آیتیں لے کے پھر رہے ہو بھائی, ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ دیکھیے USB کا تعویذ ہے, 8 GB کی USB ہے, سب شفا جو ہے نا میرے پاس ہے.